قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک کے بعد ایک بڑی خبریں قومی آواز کی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کا ایسا سب کچھ کہنا بھی فطری عمل ہے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی کوئی پاکستان کے بارے میں ایسی پریڈکشن کر بھی نہیں سکتا تھا کہ روس بھارت جیسے ملک کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لے گا۔ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان نام نہاد سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ بس دوستو، ہم یہی پیش گوئیاں اور خبریں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، جس پر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ایک بھکاری ملک کیسے اتنا بدل سکتا ہے۔ تو جناب محترم دیکھ لیں، پاکستان بدل گیا ہے اور پاکستان میں واقعی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آج عرب خلیجی ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج عرب ممالک اربوں ڈالرز لیے پاکستان کے دروازوں پر دستخط دے رہے ہیں کہ پلیز یہ پیسہ بھی لے لو، لیکن ہمیں تنہا نہ چھوڑو۔ جی ہاں، آج امریکہ پاکستان کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پلیز ہمیں افغان جنگ سے نکال دو۔ امریکہ پاکستان کی منتیں ترلے کر رہا ہے کہ تم چین کا ساتھ مت دو، ہم تمہارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروا دیں گے، لیکن نہیں جناب، اب پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب پاکستان کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ اب پاکستان صرف وہی کچھ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہوگا۔ پاکستان کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ دوستو، شاید میری تقریر کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی، خیر چھوڑیں، چلتے ہیں آج کے اصل ٹاپک کی طرف۔ اچانک روسی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد نے امریکی ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی پاکستان اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتوں نے بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت کم ہی کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو پے در پے روسی انتظامیہ مسلسل پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اصل میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ روس کا امریکہ کے خلاف کون سا خطرناک پلان ہے؟ روس کی نئی تباہ کن پالیسی کیا ہے؟ یکم مئی آنے کو ہے، یوں سمجھ لیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے انتہائی برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہاں جیسا کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں اشارہ دیا تھا کہ اگر یکم مئی کے بعد والی جنگ میں ایشیا میں سے کسی بھی ملک نے افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو سمجھ لیں اس ملک کی بربادی بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس دفعہ افغان طالبان آگ بگولا ہوئے بیٹھے ہیں۔ دوستو، انتہائی تگڑی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ بس یہ یقیناً فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور یقین کریں انتہائی کم وقت ہے، مارو یا مر جاؤ والی صورتحال ایک دفعہ پھر بننے جا رہی ہے۔ بس یقین کریں اگر پاکستان اس فیز میں سے سرخرو ہو کر نکل گیا تو پھر پاکستان نے کسی کے ہاتھ نہیں آنا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی سنسنی خیز اور تباہ کن خبریں دینے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ صرف پاکستان کی فوج کو ہی اب مقابلہ نہیں کرنا، ہم سب کو مل کر ایک قوم بن کر غیر مسلم طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے آپ قومی آواز کی اس ویڈیو کا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ممکنہ طور پر پاکستان کے بدلتے حالات سے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ دوستو، ایک دفعہ پھر پاکستان پر انتہائی کڑا وقت آن پہنچا ہے، لیکن ہم سب کو گھبرانا نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے پاکستان پر کڑا وقت آن پہنچا ہے۔ دوستو، بائیڈن نے افغان امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اس افغان امن معاہدے کی جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ بائیڈن نے افغانستان نہ چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا، جس پر افغان طالبان آگ بگولا ہو گئے ہیں۔
اب تازہ ترین خبر کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے مزید 8 ماہ کی مہلت لینے کے لیے پاکستانی قیادت سے رابطے تیز کر دیے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو پاکستانی قیادت کے وہ پیغامات بتا دیتا ہوں، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی واضح کر دیتا ہوں کہ پاکستان اب کسی پرائے کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کی تباہی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ او بھائی، ہم کیوں تمہاری آپسی لڑائی کا حصہ بنے؟ امریکہ، تم نے ہمیں افغان جنگ کے بدلے دیا کیا ہے؟ صرف تباہی، ہزاروں پاکستانیوں کی شہادت، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ۔ امریکہ، تم نے پاکستان سے نکلوا دی۔ کوئی ملک افغان جنگ کی وجہ سے ماضی میں پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ، تم نے ہمیں دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروایا۔ اب نہیں بائیڈن صاحب، اب نہیں۔ اللہ اللہ کر کے پاکستان نے امن و سکون بحال کیا ہے اور تم چاہتے ہو ہم تمہارے کہنے پر ایک دفعہ پھر افغان جنگ کا حصہ بن جائیں؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر 1 مئی کے بعد افغانستان سے امریکی فورسز نہ نکلیں تو معاہدے کے تحت پاکستان مزید امریکہ کا اتحادی افغان جنگ کے لیے تو کم از کم نہیں رہے گا۔ پاکستان نے کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ ہاں، اگر امن کی بات کرو گے تو پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے اور رہے گا، لیکن اگر جنگ کی بات کرو گے تو پاکستان کسی صورت امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اچھا، آپ یاد رکھیں میری اس ویڈیو کو، 1 مئی کے بعد آپ کے کام بھی آئے گی۔ اگر امریکہ نے 1 مئی کے بعد افغانستان کو نہ چھوڑا تو پھر آپ دیکھیں گے کیسے افغانستان میں امریکہ کی دھلائی کی جائے گی۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ اب کی بار کیونکہ پاکستان نے افغان جنگ کا حصہ نہیں بننا، امریکہ نے بھارت کو قربانی کا بکرا بنانے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ جان کیری بھارت پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جان کیری ماحولیاتی کانفرنس کے سلسلے میں ایشیائی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں جناب، یہ ماحولیاتی کانفرنس تو ایک بہانہ ہے۔ در حقیقت جان کیری، جو اس وقت امریکی صدر بائیڈن کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے مودی سے ملاقات کر رہے ہیں، پیغام دینے گئے ہیں کہ افغان جنگ میں اس دفعہ بھارت، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ یقین کریں، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کو افغان جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یقین کریں بڑا مزہ آنے والا ہے، کیونکہ افغان جنگجوؤں نے امریکہ کا سارا غصہ بھارت پر ہی نکالنا ہے، اور پھر بھارت کا وہی حال ہونے جا رہا ہے جو 9/11 کے بعد پاکستان کا ہوا تھا۔ ہر طرف دہشت گردوں کے حملے، خودکش دھماکے، مطلب ہر طرف تباہی ہی تباہی بھارت کا مقدر بننے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہیں سے غزوہ ہند کی شروعات بھی ہو جائے۔ پاکستان کو افغان جنگ میں ساتھ نہ دینے کی صورت میں امریکی سخت فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن امریکی غضب سے بچنے کے لیے پاکستان نے پہلے ہی بندوبست کر لیا ہے، چین اور روس کے ساتھ ہاتھ ملا کر۔ اب امریکہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، البتہ پاکستان اس پوزیشن میں ضرور ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔